سابق وزیر اعظم نواز شریف کی آل پارٹیز کانفرنس سے خطاب کے بعد پاکستان میں سیاسی ہنگامہ شروع ہوا تھا، لیکن وہ ہنگامہ اب ایک ڈیفرنٹ رخ اختیار کر گیا ہے، اور اس کا جو نیکسٹ اسپیکٹ ہے وہ اب لندن میں اس کی ایک ایپیسوڈ شروع ہو چکی ہے۔ نواز شریف اپنے بیٹے حسن نواز کے جو ایون فیلڈ میں اپارٹمنٹس ہیں وہاں پر قیام پذیر ہیں۔ اب تقریباً ان کو 11 مہینے ہو چکے ہیں وہاں پر پاکستان سے آئے ہوئے۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے ان کو اجازت دی تھی کہ وہ باہر جائیں اور اپنا علاج کروائیں۔ نواز شریف یہیں پر موجود ہیں، ایون فیلڈ اپارٹمنٹس میں وہ رہ رہے ہیں، اور سنڈے کے دن ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کے باہر ایک فلیش موب پروٹیسٹ وہاں پہ دیکھا گیا۔ یہ پروٹیسٹ اچانک ہوا وہاں پر اس کے کوئی آرگنائزرز نہیں تھے، بڑا ایک خفیہ انداز میں یہ پروٹیسٹ کیا گیا، اور اس پروٹیسٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیوز میں کہ جتنے بھی لوگ شامل تھے وہ سارے کے سارے انہوں نے اپنے چہرے کور کیے ہوئے ہیں، انہوں نے ماسک پہنے ہوئے ہیں تاکہ ان کی جو آئیڈینٹی ہے وہ کنسیلڈ رہے، وہ ظاہر نہ ہو سکے۔ سنڈے کے دن تقریباً 3:30 بجے یہ سارے لوگ اچانک 2 کوچز میں لوٹن اور برمنگھم سے ہمارے جو ذرائع کے مطابق ان کو لایا گیا، اور جو پروٹیسٹ میں حصہ لینے والے لوگ ہیں سارے کے سارے برٹش پاکستانیز ہیں، بہت ساروں کا تعلق اوریجنلی کوٹلی اور میرپور سے ہے، اور یہ وہ سارے لوگ ہیں جو ٹریڈیشنلی پاکستانی پالیٹکس میں حصہ نہیں لیتے، برٹش بورن ہیں، اور وہاں پر ان کو باقاعدہ طور پر جو پروٹیسٹ تھا اس کو ایک ڈیفرنٹ سٹائل میں اس کو آرگنائز کیا گیا، اس کی پوری ارینجمنٹ ہوئی اور وہاں پر پروٹیسٹ ہوا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو مظاہرین ہیں انہوں نے پلے کارڈز اٹھا رکھے ہیں جس میں جو پرانا ایک زمانے میں جو پاکستان تحریک انصاف اپوزیشن میں تھی اس وقت گو نواز گو کا جو نعرہ تھا، یہ نعرے وہ وہاں پر لگاتے رہے تقریباً 10 سے 15 منٹ، اور اس کے بعد یہ وہاں پر جب پولیس آئی تو وہ وہاں سے چلے گئے، اور اس کے ساتھ یہ جاتے ہوئے انہوں نے بہت سارے اپنے جو بینرز اور مختلف جو پلے کارڈز تھے وہ پیچھے چھوڑ گئے، اس لیے کہ وہاں پر جب پولیس پہنچی تو پولیس نے سب سے پہلے ان سے سوال یہ پوچھنا تھا کہ کیا چونکہ 6 لوگوں سے زیادہ کی اسمبلی یا پروٹیسٹ الاؤڈ نہیں ہے اس وقت، اس کو انلیگل کنسیڈر کیا جاتا ہے، لہذا اور اگر کہیں پر کوئی گیدرنگ ہوگی تو اس میں جو سوشل ڈسٹینسنگ ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھنا پڑتا ہے۔ جب جو مظاہرین تھے انہوں نے وہاں پر مظاہرے کیے، ویڈیوز بنوائیں، اور اس کے بعد یہ وہاں سے چلے گئے۔ وہاں پر ان کو مختلف کوچز سے جو لندن کے باہر سے آئے ہوئے تھے ان کو وہاں سے واپس جاتے ہوئے دیکھا گیا۔ مختلف جو ابھی تک جو قیاس آ رہی ہیں کہ اس پروٹیسٹ کے آرگنائزرز کون ہیں اس بارے میں جو مختلف لوگوں کے گس وقت جاری ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بہت سارے لوگوں کو شبہ ہے کہ شاید پاکستان تحریک انصاف نے اس کو آرگنائز کروایا تھا، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی برطانیہ کی جو لیڈرشپ ہے اس نے کیٹیگوریکلی ڈینائی کیا ہے کہ وہ اس پروٹیسٹ کے پیچھے نہیں تھے، اور جو ہماری اطلاعات ہے اس کے مطابق بھی تحریک انصاف کا اس پروٹیسٹ سے کوئی تعلق نہیں تھا، اس لیے کہ اگر تحریک انصاف نے اس سے جو پہلے پروٹیسٹ کیے انہوں نے باقاعدہ طور پر ان کو آرگنائز کیا، یا ان کی جو لیڈرشپ کے لوگ ہیں جو عہدیدار ہیں وہ وہاں پر کوئی نہ کوئی عہدیدار موجود ہوتا تھا، لیکن اب کی بار وہاں پر کوئی عہدیدار نہیں دیکھا گیا۔ جو پروٹیسٹ کی جو آرگنائزیشن ہے اس کے حوالے سے آنے والے دنوں میں تو آپ کو ضرور پتہ چل جائے گا، ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو اس کے ایگزیکٹ آرگنائزرز تھے کون، لیکن بہت سارے جو شکوک و شبہات ہیں وہ اس حوالے سے وہ بات ہو رہی ہے، چونکہ یہاں پر آپ کو یاد ہوگا کہ جب سابق وزیر اعظم نواز شریف جب لندن سے وہ جب پاکستان جا رہے تھے 2018 کی الیکشن سے پہلے، اس وقت وہاں پر ان کے جو ایون فیلڈ اپارٹمنٹس ہیں اس کے باہر بہت زیادہ پرتشدد وہاں پر مظاہرے ہوئے تھے، وائلنٹ پروٹیسٹ تھے، وہ آپ ویژولز میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر جو نواز شریف کے جو بیٹے کا اپارٹمنٹ ہے اس کی جو پارک لین والی سائڈ ہے وہاں پر باقاعدہ طور پر ایک بڑا حملہ ہوا تھا جس میں دروازہ توڑنے کی کوشش کی گئی تھی، اور اس وقت جب وہ دروازہ توڑنے کی کوشش ہو رہی تھی فرنٹ پر بھی پروٹیسٹ چل رہا تھا، بیک پر بھی پروٹیسٹ چل رہا تھا، اور یہ اس دن کی بات ہے جب مریم نواز اور نواز شریف لندن سے واپس جا رہے تھے گرفتاری دینے اور جیل جانے، جو 2018 کی جنرل الیکشن سے ان سے صرف چند دن پہلے وہ والا جو وائلنٹ پروٹیسٹ ہوا تھا اس میں وہاں پر جو مریم نواز کے بیٹے جنید صفدر اور حسین نواز کے بیٹے نے اس کو رسپانڈ کیا تھا، وہاں پر باقاعدہ لڑائی ہوئی تھی، گرفتاری ہوئی تھی، وہ دونوں گرفتار ہو گئے تھے، اور جو مظاہرین وہاں پر جمع تھے اس میں سے 3 لوگ تھے جو زخمی ہو گئے تھے۔ پولیس نے بعد میں جب پورا فوٹیج دیکھا تو اس کے بعد پولیس نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ جو پروٹیسٹ اور اس کا جو رسپانس تھا وہ اس کے بارے میں پولیس نے ڈیسائیڈ یہ کیا تھا کہ فردر ایکشن پولیس نہیں لے گی، اور اس معاملے کو وہیں پر ختم کر دیا گیا تھا، چونکہ جو اس مظاہرے میں جو شخص زخمی ہوا تھا اس نے مزید اس جو ایکشن ہے اس کو پرسیو نہیں کیا تھا۔ اس کے بعد تقریباً 2.5 سال تک سکون رہا، امن رہا، اور اب دوبارہ
جو پروٹیسٹ ہے وہ یہاں پر شروع ہوا ہے. جو اس پروٹیسٹ کے حوالے سے یہ ایسے ایک ماحول میں یہ پروٹیسٹ سامنے آیا جب وہاں پر مختلف اس حوالے سے ریسٹرکشنز بھی جاری ہیں. ایک بہت ٹینشن کا ماحول ایک دم سامنے آیا چونکہ جو اس پروٹیسٹ کے جواب میں اب جو مسلم لیگ کے ورکرز ہیں یہاں پر ان کا یہ کہنا ہے وہ فوراً اس پروٹیسٹ کے بعد وہاں باہر پہنچے اور انہوں نے کہا کہ اگر ان کو یہ اطلاع ہوتی کہ یہاں پر یہ پروٹیسٹ ہونے جا رہا ہے تو وہ بھی وہاں پر آتے اور وہاں پر پھر اس کے بعد وہی ہوتا ہے جو ایسے مظاہروں میں ہوتا ہے کہ اس سے پہلے بھی ہم نے وہاں پر دیکھا کہ وہاں پر دونوں سائڈز نے نہ صرف ایک دوسرے پر پانی کی بوتلیں پھینکی گندے انڈے پھینکے بلکہ باقاعدہ بہت سارے لوگ گرفتار ہوئے اور زخمی بھی ہوئے تھے. اس سے پہلے جو مختلف 2018 کے جو پروٹیسٹ تھے ان میں یہ چیز دیکھنے میں آئی اور ایک بار پھر وہ جو سارا ماحول ہے وہ بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. لیکن اس میں وہ والے جو پروٹیسٹ تھے اس میں مختلف جو جماعتیں تھیں جو آرگنائزیشن تھی وہ نام لے کر سامنے آ رہی تھی. اب کی بات جو یہ پروٹیسٹ ہیں ان میں جس کو جو کوئی بھی جو ناؤن آئیڈینٹی کے ساتھ جس بندے نے بھی یہ پروٹیسٹ آرگنائز کروایا وہ سامنے نہیں آ رہے اور یہ اس حوالے سے اس پروٹیسٹ کو ایک منفرد بنا رہی ہے کہ یہ ایک فلیش پروٹیسٹ تھا جس کو اناؤنس نہیں کیا گیا. لوگ وہاں پر لائے گئے انہوں نے آ کے کوئکلی پروٹیسٹ کیا ویڈیو فلمز بنوائی اور پولیس کے جو ہی ہوٹل کی وہاں پر آواز آئی یہ سارے مظاہرین وہاں سے جلدی سے وہاں سے وہ چلے گئے اور اس پورے عرصے میں انہوں نے اس بات کو یقینی بنایا کہ انہوں نے ہوڈیز پہنی ہوئی تھی انہوں نے اپنے جو چہرے ہیں ان کو مکمل طور پر کور کیا ہوا تھا بہت زیادہ لوگوں نے تاکہ پتہ نہ چل سکے کہ وہ ہیں کون. اس حوالے سے پولیس سے جب ہماری بات ہوئی تو پولیس نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ان کو جو ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کے ریسیپشن ہے وہاں سے فون گیا تھا اور ان کو بتایا گیا کہ وہاں پر باہر پروٹیسٹر جمع ہو چکے اور جو وہاں پر جو ریزیڈنٹس تھے ان کی یہ کمپلینٹ تھی کہ ان کو بتایا نہیں گیا کہ سنڈے کے دن چونکہ پروٹیسٹ یہاں پر ریزیڈنشیل ایریاز میں نہیں ہوتے لہٰذا پولیس کا یہ کہنا ہے کہ وہ وہاں پر پہنچے. لیکن پولیس کا کہنا ہے کہ جب وہ جو ہی موقع پر پہنچے اس سے پہلے ہی مظاہرین وہاں سے جا چکے تھے. پولیس کا یہ کہنا ہے کہ جو مظاہرہ تھا وہ پرامن تھا اس میں کسی قسم کا کوئی تشدد نہیں ہوا. لیکن پولیس کا یہ انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی اس ایریا میں موجودگی کی وجہ سے وہاں پر پولیس کو یہ خدشہ ہے کہ وہاں پر کسی بھی قسم کا جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا ہو سکتی ہے. لہٰذا پولیس نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے اس ایریا میں جو اپنی پریزنس ہے اور جو خفیہ جو پولیس کے جو لوگ کام کرتے ہیں وہ اس ایریا میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے اسٹیپ اپ کر دی ہے تاکہ اس بات سے ڈیل کیا جا سکے کہ پروٹیسٹ کو یہاں پر پولیس عام حالات میں اس کو لیگل کنسیڈر کرتی ہے. لیکن پولیس کا اب یہ کہنا ہے کہ وہاں پر پروٹیسٹ بے شک ہو لیکن کوئی ایسا پروٹیسٹ نہ ہو جو وائلنٹ ہو یا جس سے وہاں پر کسی تشدد کی یا کسی بھی حوالے سے کسی کے نقصان کا خطرہ پیدا ہو. لیکن اب جو صورتحال سامنے آ رہی ہے اس میں جو مختلف لوگوں نے پولیس سے پچھلے عرصے میں رابطہ بھی کیا انہوں نے جو پروٹیسٹ وہاں بک کرانے کی کوشش کی پولیس نے ان کو اجازت نہیں دی. لیکن یہ والا جو پروٹیسٹ ہے یہ وداؤٹ پرمیشن اب ہو چکا ہے. اگر اس میں مزید اگلے دنوں میں پروٹیسٹ ہوتا ہے تو اس حوالے سے جو دونوں سائڈز ہیں وہ بہت ڈٹرمنڈ نظر آ رہی ہیں اور خاص طور پر جو مسلم لیگ کے جو ورکرز ہیں انہوں نے اس بات کو کیٹیگوریکلی اناؤنس کیا کہ اگر کوئی ایسا پروٹیسٹ ہوتا ہے تو وہ اس کا جواب پروٹیسٹ سے دیں گے اور اس طرح کی اگر سچویشن پیدا ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں اس سے پہلے وہاں پر دیکھا گیا ہے کہ وہاں پر صرف اور صرف ایک ہی آؤٹ کم رہا اور وہ تھا وہاں پر تشدد.